الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم میرے محترم دوستو بزرگو، رمضان کا مہینہ اپنے آخری زمانے کی طرف چل رہا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ انسان کی زندگی کے لمحات بھی اتنی تیزی سے نکل رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آدمی کی زندگی بڑی سمپل اور بڑی سادی ہو جاتی ہے۔ اس کی زبان، اس کی چال، اس کا لباس ایک دم بالکل مسلمان جیسا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی جو ایک مہینہ چل رہی تھی روٹی کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دین دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، وہ تعلیم اس کی پیدائش اور پیدائش کے بعد بلوغیت سے لے کر اس کی موت تک کی تعلیم دی ہے کہ اس کی زندگی کے پہلو، اس کی زندگی کے لمحات، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی زبان کے بول، اس کی سوچ، اس کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ عامتاً ہماری توجہ ایسی چیزوں کی طرف نہیں جاتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ انسان کا کردار کہ اس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک مہینہ تو ہمارے اخلاق بہت اچھے رہتے ہیں، ہماری چال ڈھال، ہماری زبان کے بول، ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، اس کا خوب خیال رکھتا ہے۔
جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور پھر جب شیطان آزاد ہو جاتا ہے، قید سے چھوٹ جاتا ہے، انسان کے اخلاق اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ انسان پرایوں کو تو دور کی بات ہے، اپنوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پرائے تو دور کی بات ہے، انسان اپنوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہیں۔ سب سے اچھا آدمی بتایا ہے۔ بات جگہوں پر کیونکہ اچھے اخلاق کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے، اور جتنا بندہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں جتنا آگے ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا جائے گا۔ جتنا آدمی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں آگے بڑھے گا، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ کیونکہ بندوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا جو تعلق ہے، بندوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق کا جو تعلق ہے، وہ اللہ سے جڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج یہ ہمارے اخلاق کدھر گئے؟ کتنے دور ہیں ہمیں اخلاقوں سے۔ ہماری زبان سیف نہیں، اور ہماری زبان کی سیفٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد جاؤں گا تو کچھ بولتے ہیں، چار لوگوں کے بیچ میں اپنی زبان کو جو ہے ایسا چلایا کہ کسی کو ذلیل کر کر ذلیل ہو گئے۔ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا رات بھر نفلیں پڑھنے والوں سے اور دن بھر روزہ رکھنے والوں سے اعمال میں آگے بڑھ جائے۔ اچھے اخلاق جس کا کردار اچھا ہوا، جس کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اچھا ہوا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اچھے اخلاق والا وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے یہ عادت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور ہر ایک جو ہے اپنی نفسا نفسی کے اندر، اپنے مزاج کو لے کر چلنے کے اندر، اپنے الو کو سیدھا کرنے کے چکر میں اپنی زبان کو ایسا کینچی کی طرح چلاتا ہے کہ وہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں سوچتا، اور ایک مسلمان کی عزت کو وہ بار بار کر دیتا ہے۔ اچھے اخلاق نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کی علامت تو یہ ہے کہ وہ اپنی خود کی بھی عزت کی حفاظت کرے گا اور دوسرے مسلمان کی عزت کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ بلکہ جہاں پر کسی کو رسوا کیا جا رہا ہوگا، وہاں پر آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، حسن تدبیر کے اعتبار سے جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کی ذلت میں اس کو عزت دلوائے گا۔ یہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اب 11 مہینے ہمیں اخلاق کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارا دل یہ لوگوں کے لیے نرم ہونا چاہیے۔ آج دلوں کی سختی کی وجہ سے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں۔
کہ دل ہمارے اتنے سخت ہو گئے، ہمارے مزاج جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئے. اب وہ مزاج کی تبدیلی کس وجہ سے ہے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن انسان کے اخلاق بھی بگڑ گئے، اس کا کردار بھی بگڑ گیا، اس کی زبان کے بول بھی بدل گئے، اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ بھی نہیں. دوسرا مسلمان جو ہے اپنے مسلمان بھائی سے دور بھاگتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ کہ ابھی یہ 4 لوگوں کے بیچ میں میرے کو سنا دے گا، اپنی عزت ختم ہو جائے گی. تو سب سے زیادہ ہماری زندگی میں جو ضرورت ہے وہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے. اور جو اپنے اخلاق کو درست بنا لے گا اس کے ساتھ میں بڑا مجمع ہوگا. کیوں کہ لوگ اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اچھے کردار کی وجہ سے لوگ اس سے قریب رہے ہیں. جیسے سخاوت، کہ سخاوت کی وجہ سے لوگ اس سے قریب رہتے ہیں. اور اچھے اخلاق والا انسان وہ اللہ سے قریب رہتا ہے. وہ جب اللہ سے قریب رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ساتھ میں چلنے والے لوگوں کو بھی اس سے قریب کر دیں گے، اور اس کی ذات کے ذریعے سے لوگوں کو بھی نفع ہوگا اور اس کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا. جب فرمائے نا کہ سخی آدمی، یہ سخی آدمی جو ہے وہ اللہ سے قریب، جنت سے قریب اور جہنم سے دور. ایسے ہی اچھے اخلاق والا آدمی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے بھی قریب. ایسے ہی بخیل آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم سے قریب. ایسے ہی برے اخلاق والا انسان اللہ سے دور، لوگ اس سے دور اور جہنم سے قریب. سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ کافی. ہر ایک آدمی اپنا خود کا جائزہ لے کہ کیا میری زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف پڑ رہی ہے. کتنا بڑا باب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے اپنے اخلاق کے اوپر. لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے پر، لوگوں کے ساتھ رحم کرنے پر، صلہ رحمی کرنے پر. انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کے لیے کہا، جانوروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنے کے لیے کہا. بلکہ یہاں تک کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے آدمی جو ہے جنت کا مستحق ہو گیا. اور کس کے اوپر صلہ رحمی کی؟ اس کے اوپر جو اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ہم لوگ لات مار کے بھگا دیتے ہیں. ایک آدمی سفر میں چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس کے اوپر رحم کرتا ہے. ایک آدمی جا رہا تھا سفر کرتے کرتے، اس کو پانی کی پیاس لگی اور قریب میں کنواں آیا تو ڈول اور رسی نہیں تھی، تو وہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے کنویں میں اتر کر پانی پی رہا اور پانی پی کے اس نے اپنی پیاس کو بجھا لیا. لیکن جب کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے. پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا. اس نے یہ سوچا کہ اس کو پانی کی پیاس لگی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے. اس کے دل میں یہ مادہ اور یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے ساتھ مجھے رحم کا معاملہ کرنا چاہیے. وہ کنویں میں اترا اور اپنے پیروں میں جو چمڑے کا جوتا پہنا ہوا تھا وہ چمڑے کا جوتا نکال کر اس میں پانی بھر کر لے کے آیا. کنویں میں اترنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اتر کر پھر جو ہے کوئی ڈول رسی نہیں تھی،
چمڑے کا موزہ تھا، اس کو منہ سے پکڑ کر، کیونکہ اوپر چڑھنے کے لیے تو 2 ہاتھ کی ضرورت پڑے گی، کنویں میں اتر کر اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کے لیے کنویں میں اتر کر وہ چمڑے میں پانی بھر کر لے کے آیا اور اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کی مخلوق کے اوپر اس کو رحم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ اس عمل کی وجہ سے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ جب جانوروں کا یہ عالم ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور بہترین انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین سانچہ میں ڈالا ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی اور رحم کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ جانوروں کے ساتھ میں حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس کی مغفرت کر دی۔ بتاؤ اگر ہم انسانوں کے اوپر رحم کرنا سیکھ جائیں گے، ہم انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا کرنا شروع کر دیں گے، اور ہم انسانوں کے ساتھ اپنی زبانوں کے معاملے کو درست کر لیں گے، تو بتاؤ کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت خدا بہانہ نہیں جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے بندے کو معاف کرنے کے۔ سب سے پہلا جو ہمارے اندر تنزلی آ رہی ہے، وہ تنزلی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اخلاق گر گئے تھے۔ اس کی اعلیٰ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ تھے اخلاق کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کے اعلیٰ اور ٹاپ لیول کے اخلاق کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو 360 کی پوجا کرنے والے، 360 کو معبود ماننے والے اللہ کے نبی کے اخلاق کی وجہ سے آپ سے قریب ہو گئے۔ اور آج ہم نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، رات بھر تہجد اور نفل اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، آج مسلمان سے دور بھاگتا ہے۔ مسلمان سے دور بھاگتا ہے۔ غیروں کی دور کی بات اس کو چھوڑو، غیر کو قریب کرنا دور کی بات ہے، مسلمان سے دور بھاگتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ مسلمان کے اخلاق گر گئے ہیں۔ مسلمان نے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا بند کر دیا، اپنی زبانوں کو ایسا کھیتی کی طرح چلانا شروع کر دیا ہے کہ میں سب سے زیادہ اچھا بولنے والا ہوں، میرے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جتنی زبان چلانی چلا لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بھی ہے۔ تمہارے ایک زبانوں کے بولوں کو تولا جائے گا، کیا سمجھتے ہو؟ یہ جو بھی کیچی کی طرح چل رہی ہے نا، سٹ 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 سٹ، جس کو آیا جو چاہا بول دیا، بلکہ آدمی بولنے کو ہنر سمجھتا ہے، اور بعض بڑائی مانگنے والا میرے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اپنی زبان پر ایسے خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آخرت میں اللہ کا میزان بھی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہاں پر تمہاری زبانوں کے بولوں کو بھی تولا جائے گا، تمہارے اعمال کو بھی تولا جائے گا، جس کو بولا جا رہا ہے اس کے لیے بھی تولا جائے گا، پھر وہاں پر نیکیاں دینی پڑے گی۔ اس لیے زمین والوں پر رحم کرنا سیکھے، آسمان والا خود بخود رحم کرے گا۔ اگر زمین والوں پر رحم نہیں تو آسمان والوں کی طرف سے بھی نظر رحمت نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کی طرف توجہ کریں۔ سب سے پہلی کمی کوتاہی اعمال کی طرف دیکھیں، اگر اعمال میں درستگی ہے تو اپنے اخلاق کی طرف دیکھیں کہ میرے اخلاق میں تو کوئی کمی نہیں ہے، میری صلہ رحمی میں تو کوئی کمی نہیں ہے، میرا لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس
اس لیے میرے بھائی بزرگوں، زندگی کا سب سے بڑا حصہ وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کے اچھے اعمال، اچھے اخلاق ہیں۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ اگر کوئی وزنی چیز ہوگی تو وہ، ارے بولو، نیت کرو انشاءاللہ اپنے اخلاق کو درست بنائیں۔ جب اخلاق بن گئے، یوں سمجھ لو کہ زندگی بگڑ سے بننا شروع ہو جائے گی۔ ہر ایک انسان، ابھی یہ تیرا میرا کا زمانہ نہیں ہے، تیرا میری کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ پرایوں کو اپنا کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا زمانہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل آپس میں جڑ جاوے، محبت اور مودت یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر عام ہو جاوے۔ وہ فلانا، یہ فلانا، وہ فلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک امت بنا کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ والا اور ادھر والا اور یہ والا اور وہ یہ اور وہ کچھ نہیں تھا، ایک امت بنا کر گئے تھے، بس سارے ہی لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جاتے، غریب ایک پلیٹ فارم پر، مالدار ایک پلیٹ فارم پر، متوسط درجے کا وہ بھی ایک پلیٹ فارم پر۔ جب اجتماعیت آ جائے گی، لوگ ایک ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے وہ دوڑ ہو جائے گی۔ غزوہ بدر میں 313 صحابہ کے وہ اجتماعیت پر تھے، تو وہ 313 1000 پر غالب ہو گئے۔ کیوں کہ اجتماعیت تھے، کیوں کہ وہ تقوی والے تھے، کیوں کہ وہ اخلاق والے تھے، کیوں کہ ان کی زبانیں وہ دوسروں کے سامنے دوسروں کے علاوہ سے محفوظ تھی، کہ وہ ہر چیز کے اندر ٹاپ لیول پر تھے۔ تو وہ 313 کی اجتماعیت 1000 پر غالب ہو گئے، اور ایک ایمان والا 10 پر بھاری پڑ جائے گا اگر جو ہمارے اندر اجتماعیت ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی فی الحال کا زمانہ تو ایسا ہی ہے کہ لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی یہ جا رہا ہے۔ علماء امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی محنت کر رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے۔ جب ایک پلیٹ فارم پر آ کر لوگ اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں گے، راتوں میں اٹھ کر کے گرائیں گے، اور اجتماعیت برقرار ہو جائے گی۔ جب اجتماعیت آئے گی تو باطل اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ باطل کو ختم کرنے کے لیے اجتماعیت ضروری ہے۔ ان کی سب سے پہلی محنت اور سب سے پہلی کوشش یہ ہوئی کہ یہ جو ایک ہے اس ایک سے ان کی ایکتا کو کیسے ختم کر دی جائے، اور اس کے اوپر محنت کرتے 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 ان کو کتنے سال لگ گئے۔ جب یہ سالوں کی محنت آئی، اب یہ جو ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں کہ اب ہم نے ان کو توڑ دیے ہیں، اب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اب یہ بٹ گئے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اب یہ امت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب ان کو توڑ دو، اب ان کو ختم کرو، اب ان کے خلاف سازشیں کرو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنی نماز، اپنی عبادت، اس کو بہتر بنانے کی پوری کوشش۔ دوسرے نمبر پر پوری امت ہماری جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس پلیٹ فارم پر، جس اجتماعیت پر چھوڑ کر گئے تھے، وہ اجتماعیت کے اوپر یہ ہماری پوری امت آ جائے، ٹکڑا ٹکڑا ہو کر نہیں، بلکہ ایک ساتھ ہو کر، ایک جٹ ہو کر کسی بھی چیز کا مقابلہ، کسی بھی چیز کا سامنا کریں گے تو وہ ہمارے لیے باعث خیر بنے۔ ابھی یہ جو ہے اگلا زمانہ الیکشن کا آ رہا ہے، ہر ہفتے میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ الیکشن کے زمانے میں اپنے ووٹ کو قیمتی سمجھیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب نے ایک چھوٹی سی کلپ دی، اس میں کہا ہے
کہ ہر ایک مسلمان کا اخلاقی ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو قیمتی سمجھ کر، چاہے وہ ہندوستان کی نہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہتا ہو، وہ اپنے ووٹ کو دینے کے لیے اپنے علاقے میں اپنی جگہوں پر پہنچے۔ ابھی آپ نے ووٹ کو قیمتی سمجھو کہ میرا ووٹ، میرا ایک ووٹ، آج لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میرے ایک ووٹ کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، میرے ایک ووٹ کی وجہ سے کیا ہو جائے گا نہیں، کیا ہو سکتا ہے۔ میرے ایک ووٹ کی وجہ سے گورنمنٹ گر بھی سکتی ہے اور میرے ایک ووٹ کی وجہ سے گورنمنٹ اٹھ بھی سکتی ہے، تو اس کو ضروری سمجھیں۔ اگر ہمارے بچے جو ہے وہ 18 سال پلس ہو گئے، ووٹر آئی ڈی میں ان کے نام نہیں ہے، درج کرا کر ابھی جاؤ، اور ہمارے یہاں جو جیسے سمجھدار لوگ ہیں جو اس لائن کی مہارت رکھتے ہیں، وہ اپنے علاقوں کے اندر ایک ٹیم بنا رہے ہیں، اور وہ ٹیم بنا کر ایک ورک جو ہے جس میں ووٹر آئی ڈی نہیں بنی ہے، گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھاوے، اس کی اہمیت سمجھاوے۔ تھوڑا ہی وقت ہمارے پاس، زیادہ وقت نہیں۔ ہر مسجد کے جو ہے، مسجد کے اعتبار سے جو ہے، وہ لوگ اپنی مسجدوں کے اعتراف میں اور محلوں کے اطراف میں جا کر ووٹر آئی ڈی بنا کر، اگر جو ہے پرانے ہیں، بعض لوگوں کے نام ووٹر آئی ڈی سے جنہوں نے 3 سال سے 4 سال سے ووٹنگ نہیں کیا ہے، ان کے ووٹ انہوں نے نکال دیے ہیں، لسٹ میں سے نکال دیے، تو اپنی انٹری کروانی پڑے گی۔ ہماری مسلمان قوم اتنی جو ہے گر گئی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو نارمل سمجھتی ہے، بالکل ہلکا سمجھتی ہے، لیکن جب گلے میں آئے گی نا، اس وقت ادھر سے ادھر آدمی بھاگے گا، لیکن اس کے بعد کوئی موقع نہیں۔ اس لیے ہم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت اور اپنا کوشش کے مطابق جتنا ہو سکے، جتنی ایکٹیویٹی کرنا چاہے اور جتنا اپنے دماغ کو ہلانا چاہے، جتنی جو ہے کوشش کرنا چاہے، کر لے اس الیکشن کے آنے سے پہلے۔ سے پچھلے جمعہ کو بھی میں نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پر یو پی کے ہیں، آسام کے ہیں، بہار کے ہیں، بنگال کے ہیں، ابھی سے اپنی ٹکٹ بنا لیتے ہیں، کیونکہ اگلا زمانہ جو ہے وہ مئی کا زمانہ ہے، اسکول کی چھٹیوں کا ہے، ٹکٹیں نہیں ملتی۔ جیسے آدمی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا کہ بھائی میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، بس یہی سمجھ کر کہ یہ ووٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، اس کے لیے مجھے چاہے کیسی بھی ایکٹیویٹی کیوں نہ کرنی پڑے، میں اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کروں گا اور اپنے ووٹ کو قیمتی بنا کر میں وہاں پر اپنے مقام پر جا کر ووٹنگ کروں گا۔ کریں گے؟ دوسری بات، رمضان کا مہینہ یہ بالکل آخر میں چل رہا ہے، صدقہ فطر، فطرے کی جو رقم ہے اس کے متعلق جو ہے ماشاءاللہ کل مولانا نے بھی بتایا تھا کہ بھئی ایک فطرے کی رقم کیا ہونی چاہیے۔ 4 طریقے کی 4 چیزیں جو ہے فطرے میں دے سکتے ہیں۔ ایک تو جو ہے گیہوں 2.25 کلو، جس کی رقم جو ہے اچھے سے اچھی جو چیز آپ گھر میں یوز کرتے ہو اس کی رقم سم تھنگ 100 120 روپے 130 روپے ہوتی ہے پر 1 پرسن۔ اور اگر جو ہے کھجور کا جو 3.5 کلو، کشمش 3.5 کلو، جو 3.5 کلو، تو اگر جو ہے آدمی رمضان میں جو ہے جو ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں، روزوں میں کوتاہی ہوئی ہے، تراویح میں جو کوتاہی ہوئی ہے، یہ فطر اس لیے آتا ہے، فطرے کی اس لیے رقم آتی ہے کہ اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی کے ذریعے سے جو ہے وہ صدقہ فطر ہمارے لیے واجب کیا ہے۔ تو ہر ایک جو ہے اپنے گھر کے افراد کے لیے جتنے بھی ہیں ان لوگوں کے لیے یہ فطرے کی رقم نکال دے۔ کب تک نکالنی ہے؟ عید کا خطبہ پڑھنے آنے سے پہلے آدمی جو ہے یہ صدقہ فطر سے اپنے آپ کو فارغ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔